اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں بھی ہم حصہ غزل کی طرف چلیں گے اور اپنے نصاب کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ میر تقی میر کی گزشتہ غزل کی طرح اس غزل کا رنگ بھی مجازی ہے۔ یہ غزلیں جس دور سے تعلق رکھتی ہیں اس دور میں خوبصورت خواتین پر غزلیں کہی جاتی تھیں۔ اس دور کے شعراء حضرات خواتین کے حسن و جمال کی تعریف اپنی شاعری میں غزلیہ انداز میں کیا کرتے تھے۔ چونکہ غزل کا بنیادی اور اصل موضوع ہی عورت ہوتا تھا، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے غزل کی تعریف میں پڑھا ہے کہ غزل کے ایک معنی عورتوں سے باتیں کرنا کے بھی ہیں۔ لہٰذا ہماری آج کی غزل میر تقی میر کی گزشتہ غزل کی طرح رومانی کیفیت پر مبنی ہے اور شاعر کا تخیل عشق مجازی اور محبوب مجازی سے وابستہ ہے۔ آج ہم دوسری غزل پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ آتش اپنی دلی کیفیت شعر کی زبان میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں: کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا شاعر خواجہ حیدر علی آتش اور ان کی شاعری کا مختصر سا جنرل تعارف۔
آئیے اب ہم اپنی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے اور اس کے بعد ان کی غزل۔ خواجہ حیدر علی آتش کی زندگی کا سفر 1764 سے شروع ہو کر 1846 میں اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے تقریباً 82 سال کی عمر پائی۔ نام حیدر علی اور تخلص آتش تھا۔ آپ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا، جو دلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شجاع الدولہ کے عہد میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے تھے۔ ابھی آتش صغیر سن تھے کہ والد وفات پا گئے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے نہ ہو سکی۔ آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی، ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں مصفی کی شاگردی اختیار کی۔ آپ کے اپنے ہم عصر شاعر امام بخش ناسک سے کئی ادبی معرکے ہوئے۔ آپ قلندرانہ مزاج کے حامل تھے، اس لیے کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ اس پیرا میں ایک لفظ آیا ہے صغیر سن، یعنی کم سن، چھوٹی عمر کے۔ ابھی وہ بچے تھے، چھوٹی عمر میں تھے کہ ان کے والد وفات پا گئے۔ آتش غزل گو شاعر تھے۔ ان کی غزلوں میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ بھی اپنے زمانے کے دیگر شعراء کی طرح شاعری کو شاعرانہ صناعی، مرثیہ کاری اور الفاظ کی نگینہ کاری کہتے تھے۔ تاہم آتش کے ہاں عامیانہ و سوکیانہ پن دکھائی نہیں دیتا، جو اس وقت کے لکھنوی شعراء کے کلام میں جا بجا نظر آتا ہے۔ آتش کے کلام میں فقر و غنا، توکل، تصوف، دنیا کی بے ثباتی، قناعت پسندی، درویشانہ رنگ اور اخلاقی مضامین بکثرت دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں تغزل، رجاعیت، سادگی و سلاست، نادر تشبیہات و استعارات، عمدہ صنائع بدائع، رندانہ موضوعات اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آئیے ان چند الفاظ کا مفہوم دیکھتے ہیں جو اس پیرا کو سمجھنے میں مشکل پیدا کرتے ہیں۔ پہلی سطر میں دیکھیے، ان کی غزلوں میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں، یعنی ان کی غزلوں میں عشقیہ مضامین بیان کرنے کی تمام تر خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ دوسری سطر میں دیکھیے، شاعرانہ صناعی یعنی شاعرانہ کاریگری، مرثیہ کاری اور الفاظ کی نگینہ کاری، یعنی غزل لکھتے وقت الفاظ کو موتیوں اور ہیرے جواہرات کی طرح دیکھ کر ان کے اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی اصل جگہ پہ جڑنا یا ان کی اصل جگہ پہ لکھنا۔ دوسری سطر کے آخر میں دیکھیے، آتش کے ہاں عامیانہ و سوکیانہ پن دکھائی نہیں دیتا، جو اس وقت کے لکھنوی شعراء کے کلام میں جا بجا نظر آتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آتش کی غزلوں میں جاہلانہ اور بازاری پن قسم کے الفاظ آپ کو دکھائی نہیں دیں گے، جیسا کہ اس وقت کے لکھنوی شعراء کی غزلوں میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ تیسری سطر کے درمیان میں دیکھیے، آتش کے کلام میں فقر و غنا یعنی قلندری و دولت مندی، توکل، بھروسہ، تصوف، یہ علم معرفت کو کہا جاتا ہے۔ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ دل سے خواہشوں کو دور کر کے اللہ کی طرف دھیان لگانا، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی ناپختگی، ناپائیداری، قناعت پسندی یعنی تھوڑی چیز پر
راضی اور خوش رہنا، اللہ جس حال میں بھی انسان کو رکھے اسی حال میں اس پر راضی و شاکر رہنا۔ درویشانہ رنگ، درویشوں کی طرح حلیہ، انگ ڈھنگ اور اخلاقی مضامین، یعنی غزلوں کے اندر مضامین جو پائے جاتے ہیں ان میں اخلاقیات کا دامن کہیں سے بھی خالی نہیں ہے۔ چوتھی سطر کے درمیان میں دیکھیے، ان کی غزلوں میں تغزل یعنی غزل میں عشقیہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، مگر رجائیت کے ساتھ، یعنی پاکیزگی اور روشن خیالی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، سلاست یعنی ان کے کلام میں نرمی، روانی اور ہمواری پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نادر تشبیہات و استعارات۔ انہوں نے اپنی شاعری میں نایاب قسم کی تشبیہات اور استعارات کا سہارا بھی لیا ہے۔ عمدہ صنائع بدائع یعنی شاعری میں وہ عجیب و غریب باریکیاں پیدا کرنا جن سے کلام میں نکھار پیدا ہو۔ رندانہ موضوعات یعنی عشقیہ موضوعات، عاشقانہ موضوعات یا شرابیوں کی طرز کے موضوعات یا صوفیانہ موضوعات، اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی ان کی شاعری میں شعلہ بیانی پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری میں پائے جانے والے الفاظ بھڑکیلے قسم کے ہوتے ہیں۔ آتش کی تصانیف میں ان کا کلیات ہی اہم ہے، جس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے جو مختلف اصناف سخن کی صورت میں موجود ہے۔ تعارف سے چند معروضی سوالات آپ کے پرچے میں پوچھے جا سکتے ہیں، مثلاً والد کی وفات کے بعد آتش نے کس نواب کی ملازمت اختیار کی؟ جواب ہوگا نواب مرزا تقی خان۔ شاعری میں آتش نے کس شاعر کی شاگردی اختیار کی؟ جواب ہوگا مصفی۔ اپنے ہم عصر کس شاعر سے آتش کے کئی ادبی معرکے ہوئے؟ جواب ہوگا امام بخش ناسخ۔ خواجہ حیدر علی آتش کس قسم کے مزاج کے حامل تھے؟ جواب ہوگا قلندرانہ۔ آئیے اب خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کے مقاصد تدریس پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، آتش کے عہد تک اردو غزل کے ارتقاء سے طلباء کو آگاہ کرنا۔ نمبر 2، طلباء کو آتش اور ان کے انداز بیان سے متعارف کرانا۔ نمبر 3، طلباء کو اردو غزل کے مضامین اور موضوعات سے روشناس کرانا۔ غزل پڑھنے سے پہلے آئیے ہم اس کتاب کے فرہنگ میں چلتے ہیں، جہاں سے ہم ان مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھیں گے جو غزل پڑھنے اور سمجھنے میں ہمارے لیے رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ اشکوں، آنسوؤں، رخ، چہرہ، زنخدان، ٹھوڑی، کشتے سخن، شاعری کی کھیتی، وصف دندان یار، محبوب کے دانتوں کی خوبی۔ عزیز طلباء، اب ہم پوری غزل کو ایک ہی نشست میں پڑھیں گے، اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام اشعار کی تشریح کریں گے۔ رخو زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر،
میں جاگا کیا بخت سویا کیا، رہی سبز بے فکرے کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا، براہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا، زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہر ایک شعر کی الگ الگ تشریح کرتے ہیں۔ رخو زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ شاعر خواجہ حیدر علی آتش۔ یہ شعر آتش کی غزل کا مطلع ہے۔ شعر کی زبان نہایت سادہ اور الفاظ کا انتخاب بہت اعلیٰ ہے۔ شاعر خود کلامی کے ساتھ ساتھ احباب سے بھی مخاطب ہے۔ شاعر پشیمانی کے عالم میں دکھائی دیتا ہے، اس پر پچھتاوے کی کیفیت طاری ہے۔ شاعر اپنے عشق و محبت کی داستان کا انجام بیان کر رہا ہے۔ شاعر کے مطابق وہ محبوب مجازی کے خوبصورت چہرے اور زلفوں کا شیدائی تھا، مگر اس کا صلہ محبوب کی بے وفائی اور بے توجہی کی صورت میں ملا۔ اسی وجہ سے اب دن رات کا رونا اس کا مقدر ٹھہرا۔ اب رات دن اس کی آنکھیں محبوب کی جدائی میں آنسوؤں سے تر رہتی ہیں۔ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ تشریح: یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شعر کی زبان نہایت سادہ اور الفاظ کا انتخاب بہت اعلیٰ ہے۔ شاعر خود کلامی کے ساتھ ساتھ احباب سے بھی مخاطب ہے۔ شاعر اپنے محبوب مجازی کے موتیوں جیسے دانتوں سے بہت متاثر تھا۔ اپنی شاعری میں بھی محبوب کے خوبصورت سفید دانتوں کی خوبیاں بیان کرتا رہا۔ شاعری میں شاعر کا قلم جب محبوب کے دانتوں کی خوبیاں لکھتا تو شاعر کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا قلم الفاظ تحریر کرنے کے بجائے کوئی خوبصورت موتیوں کا ہار پرو رہا ہو۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شعر کی زبان نہایت سادہ اور الفاظ کا انتخاب بہت اعلیٰ ہے۔ شاعر خود کلامی کے ساتھ ساتھ احباب سے بھی مخاطب ہے۔ شاعر اپنے عشق و محبت کی داستان کا انجام بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ کسی کو کیا بتائے، عشق و محبت میں اس کی زندگی کن کن مشکلات سے دوچار رہی۔ اس کی مختصر بدنصیبی کی کہانی یہ ہے کہ وہ عشق میں زندگی بھر محبوب کی یاد میں جاگتا رہا اور اس کے برعکس اس کا نصیب سوتا رہا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا نصیب جاگتا اور وہ خود آرام و سکون کی نیند سوتا، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ رہی سبز بے فکرے کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں
نہ بویا کیا۔ یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شعر کی زبان نہایت سادہ اور الفاظ کا انتخاب بہت اعلیٰ ہے۔ شاعر خود کلامی کے ساتھ ساتھ احباب سے بھی مخاطب ہے۔ شاعر کے مطابق عشق و محبت میں اگر اسے کچھ حاصل ہوا تو وہ یہ شاعری ہے، جو کسی ہرے بھرے کھیت کی طرح ہمیشہ سرسبز و شاداب رہی۔ یعنی شاعری کا سلسلہ بغیر کسی وقفے کے ہمیشہ جاری و ساری رہا۔ شاعر کو شاعری کرنے کے لیے کبھی بھی بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، جیسا کہ کسان اپنے کھیت کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے محنت سے ہل چلاتا اور بیج بوتا ہے۔ شاعری خود بخود نازل ہوتی رہی۔ براہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شعر کی زبان نہایت سادہ اور الفاظ کا انتخاب بہت اعلیٰ ہے۔ شاعر خود کلامی کے ساتھ ساتھ احباب سے بھی مخاطب ہے۔ شاعر محبوب مجازی کی طرف سے مسلسل خاموشی اختیار کرنے پر عاجز دکھائی دیتا ہے۔ شاعر نے استعاروں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو براہمن اور محبوب کو بت قرار دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ہندو کو ہمیشہ یہ حسرت رہی کہ کاش بت جس کی وہ پوجا کرتا ہے اور اسے اپنا خدا مانتا ہے، اس سے کبھی بات کرے، اس کی باتوں کا جواب دے، مگر ایسا آج تک نہ ہو سکا، کیونکہ خدا نے بتوں کو بولنے کی صلاحیت ہی نہیں دی۔ ایسے ہی شاعر کے محبوب کو بھی خدا نے شاید اس سے بات کرنے کی توفیق نہیں دی۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شعر کی زبان نہایت سادہ اور الفاظ کا انتخاب بہت اعلیٰ ہے۔ شاعر خود کلامی کے ساتھ ساتھ احباب سے بھی مخاطب ہے۔ شاعر عشق و محبت میں غم کا فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ شاعر کے مطابق عشق میں جس کو بھی غم سے لذت لینے کی عادت پڑ جائے، اسے پھر پانی سے اپنے ہاتھ دھونے کی نوبت پیش نہیں آتی، کیونکہ غم عشق میں دن رات اس کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری رہتے ہیں۔ ایسے میں اس کے ہاتھ آنسو صاف کرتے کرتے ہی دھل جاتے ہیں۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ یہ شعر آتش کی غزل کا مقطع ہے۔ شعر کی زبان نہایت سادہ اور الفاظ کا انتخاب بہت اعلیٰ ہے۔ اس میں شاعر کی خود کلامی پائی جاتی ہے اور وہ محبت میں اپنے گرفتار ہونے کی وجہ بیان کر رہا ہے۔ شاعر کو اپنے محبوب مجازی کی ٹھوڑی کا خم بہت پسند تھا۔ شاعر اپنے محبوب کی خوبصورت ٹھوڑی کی وجہ سے اس کی محبت میں گرفتار رہا۔ شاعر استعارہ کا استعمال کرتے ہوئے محبوب کی ٹھوڑی پر بنے ہوئے خم کو کنواں قرار دے رہا ہے۔ شاعر کے مطابق اس کا دل محبوب کی ٹھوڑی پر بنے ہوئے خم یعنی کنویں میں ڈوب گیا، اور شاعر ہمیشہ کے لیے
اپنے دل سے محروم ہو گیا۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کو اشعار کی تشریح سمجھ آ گئی ہے تو پھر آئیے مشقی سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ الف، شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ جواب، شاعر نے ہمیشہ وصف دندان یار یعنی اپنے محبوب کے خوبصورت دانتوں کی خوبیاں لکھی ہیں۔ ب، شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ شاعر کے مطابق اس کی عمر کچھ اس طرح سے بسر ہوئی کہ وہ خود محبوب کے غم میں زندگی بھر جاگتا رہا اور اس کے برعکس اس کا نصیب ہمیشہ سویا رہا، جبکہ اس کے نصیب کو کبھی تو جاگنا چاہیے تھا۔ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک کسان کے کھیت کی طرح سرسبز و شاداب رہی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کسان کو اپنا کھیت ہرا بھرا رکھنے کے لیے سخت محنت کے ساتھ ساتھ اس میں ہل چلانا اور بیج بونا پڑتا ہے، جبکہ شاعر کو اپنی شاعری کا کھیت ہرا بھرا رکھنے کے لیے کسان کی طرح سخت محنت نہیں کرنی پڑی، وہ خود بخود نازل ہوتی رہی۔ دال، برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ برہمن کو ہمیشہ اس بات کی حسرت رہی کہ جس بت کی وہ بچپن سے پوجا کر رہا ہے وہ کبھی اس سے ہم کلام نہیں ہوا، کاش وہ کبھی اس سے بات کرتا، اس کے سوالوں کا جواب دیتا۔ ہے، شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ شاعر کے مطابق شاعری کے دوران اس کا قلم جب اس کے محبوب کی خوبیاں لکھتا ہے تو شاعر کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا قلم الفاظ کے بجائے کاغذ پر موتی پرو رہا ہو، یعنی اس کے الفاظ موتیوں کی طرح قیمتی اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 آپ کے پرچے کی ترتیب سے تعلق نہیں رکھتا، لہٰذا اسے حذف کر دیجیے۔ سوال نمبر 4 کا جواب آپ شعر کی تشریح میں دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 اعراب کی مدد سے تلفظ دیکھ لیجیے۔ وصف، قلم، عمر، بخت، کشت سخن، برہمن، زنخداں۔ سوال نمبر 6 معنی لکھنا نہیں آتے، صرف جملے بنانے ہیں اور جملے اب آپ بنا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، بہت آسان ہیں: اندھیرا، اجالا، جاگنا، سونا، غم، خوشی، آگ، پانی۔ سوال نمبر 8 درج ذیل مرکبات کے نام لکھیں، ان میں سے پہلا مرکب عطفی اور آخری 2 مرکب اضافی ہیں۔ سوال نمبر 9 میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات اب آپ بخوبی اور بآسانی خود دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10 5ویں شعر میں شاعر نے کیا استعارہ استعمال کیا ہے؟ آتش کی غزل کے 5ویں شعر میں شاعر نے 2 استعارے استعمال کیے ہیں، برہمن اور بت، یعنی شاعر نے خود کو برہمن اور اپنے محبوب مجازی کو بت کہا ہے۔ نوٹ: استعارہ اور تشبیہ کی تعریف پر حمد کے لیکچر میں تفصیل سے بحث ہو چکی ہے اور لکھائی بھی جا چکی ہے، دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ عزیز طلبہ، میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو
عشق حقیقی میں مبتلا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک تعلق ہے عشق مجازی کا، اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا شیدائی بنائے، آمین۔